اسی لیے دوسرے نمبر پر ذکر کیا کہ علم صرف علم کی حد تک اگر ہے تو وہ انسان کے لیے زیادہ سود مند اور فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی مثال یہودیوں جیسی ہوگی، اس کی مثال یہودیوں جیسی ہوگی کہ انہوں نے اچھی اور بہتر چیزیں سیکھیں لیکن ان کے لیے وہ نفع بخش اور کارگر نہیں رہی، کیونکہ اس کے اثرات ان کی زندگی میں نہیں آ سکے، عملی جامہ اور شکل وہ اس علم کو نہیں پہنا سکے۔ اگر اس امت میں بھی افراد اسی طریقے پر اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، یعنی علم کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں اتارنے میں کامیاب نہیں ہیں، تو جس قدر ناکامی ہوگی عملی میدان کے اندر اسی قدر مشابہت ان کی کس کے ساتھ ہے؟ یہودیوں کے ساتھ۔ یہ صفت ہے یہودیوں کی صفت، گویا کہ عمل میں کوتاہی یہ کس کی صفت ہے؟ اور عمل میں کوتاہی جاننے کے بعد اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین ایسے شخص پر غضبناک ہوتا ہے جو جانے تو ضرور مگر عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ جسے ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ سود کھانا یہ حرام عمل ہے، اور پھر بھی ہم اس میں احتیاط جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جاننے کے بعد انسان اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوگا، تو جتنا کامیاب نہیں ہوگا اس قدر حصہ اس کے اندر کس کا ہے؟ یہودیوں کا۔ تو یہ بہت خطرناک ہے، اور اسی سے ہم پناہ مانگتے ہیں ہر روز اپنی نمازوں کے اندر، یہ کہتے ہوئے غیر المغضوب علیہم، جس پر رب کا غضب آئے اے اللہ اس راستے پر تو ہم کو نہ چلا۔ تو پھر سیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد انسان فوری طور پر اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ خوف، ڈر، ملامت، شرمندگی اور لوگ کیا کہیں گے وغیرہ، یہ سب چیزیں نہیں چلنے والی ہیں۔